بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ جس طریقے سے آپ نے فعالہ سے ماضی معروف کی گردان بنانا سیکھی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے فعیلہ یعنی فعل مجہول کی گردان بنانا سیکھی ہے، اسی طرح جو ہے آج آپ ایک نئی گردان سیکھیں گے، بلکہ گردان سے پہلے بھی ایک بات یہ سیکھنی ہے، یہ بلکہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی معروف جو ہے، ماضی معروف اس کے 3 وزن ہیں۔ یہ پہلے بھی بات ضمناً آ چکی ہے۔ ماضی معروف کے 3 وزن ہیں ثلاثی مجرد سے۔ اچھا، ثلاثی کس کو بولتے ہیں؟ جس میں حروف اصلیہ کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ حروف اصلیہ کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 3۔ ٹھیک ہے، حروف اصلیہ کس کو بولتے ہیں؟ بنیادی حروف، کلمے کے بنیادی حروف، کلمے کے بنیادی حروف۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، نون صاد را۔ ٹھیک ہے، اب نون صاد را کو ہم فعالہ کے وزن پر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فعالہ کے وزن پر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہی والی حرکات اس کو دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نصرہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا۔ ٹھیک ہے، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ ٹھیک ہے، اب سارے صیغوں میں دیکھو تو نون صادرہ ہے موجود، تو یہ بنیادی حروف جن سے مل کر کوئی کلمہ بنتا ہے وہ اس کے حروف اصلیہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو مادہ بھی بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مادہ بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مادہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد سے، مجرد کس کو بولتے ہیں وہ آگے آ جائے گا، یعنی ثلاثی مجرد کے ثلاثی مجرد، مجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں زائد حروف نہیں ہے، یعنی 3 حروف اصلیہ ہیں، 3 حروف اصلیہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی زائد حرف اس میں نہیں پایا جاتا، زائد حرف۔ ٹھیک ہے، کوئی زائد حرف اس میں نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے موقع پہ ہم پڑھ لیں گے، صرف ابھی یہ سمجھ لو ثلاثی مجرد۔ تو ثلاثی مجرد سے ماضی معروف جو ہے، ماضی معروف، اس کے 3 وزن ہیں۔ پہلا فعالہ، ٹھیک ہے، پہلا ہے فعالہ، دوسرا ہے فعیلہ، اور تیسرا ہے فعولہ۔ ٹھیک ہے، اور ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے، فعیلہ۔ ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے، چاہے ماضی معروف میں فعالہ ہو، چاہے فعیلہ ہو، چاہے فعولہ ہو۔ جب آپ اس کی ماضی مجہول بنائیں گے تو فعیلہ بنے گا۔ ماضی مجہول کا صرف ایک ہی وزن آتا ہے، لیکن جو ماضی معروف ہے اس کے 3 وزن آتے ہیں، فعالہ، فعیلہ، فعولہ۔ سمجھ گئے؟ 3 وزن آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر مادے سے 3 وزن آتے ہیں۔ جیسے نصرہ ہے، نصرہ یہ عرب جو ہے مدد کرنے کے معنی میں لیتے ہیں، مدد کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں مدد کرنے کے معنی پائے جا رہے ہیں اس مادے میں۔ ٹھیک ہے، اب جب میں نصرہ بولوں گا تو اس کا مطلب ہوگا مدد کی اسے ایک مرد نے۔ جتنی ضمیریں لگاتا جاؤں گا تو جیسے آپ نے ترجمہ کرنا سیکھا اس کے مطابق ترجمہ ہوتا جائے گا۔ جیسے مدد کی ان 2 مردوں نے مدد کی، ان سب مردوں نے مدد کی، اسے ایک عورت نے مدد کی، 2 عورتوں نے، ان سب عورتوں نے، اس طرح تو نے
میں نے، اس طرح یہ سارا ترجمہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہ والا جو مادہ ہے نا نصارہ کا، اس کا ثلاثی یعنی اس کا جو ماضی آتا ہے، ماضی معروف، یہ فعلہ کے وزن پر آتا ہے، یعنی نصر آتا ہے. اسی طریقے سے سمع ہے، سمع، سمع، میں نے سمع نہیں بولا، سمع، اس کا مطلب ہوتا ہے سننا، ٹھیک ہے. سننا کے معنی میں ہوتا ہے سننا، سننا، سمجھ گئے. سمع، سمع، سمعوا، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعت، سمعنا. سمع سنا اسے ایک مرد نے، سمعوا سنا ان سب مردوں نے، سمعت سنا اسے ایک عورت نے، اس طرح. سمجھ گئے. ترجمہ کرنا تو تم آ گیا. تو یہ جو سمع کا مادہ ہے نا، یہ فاعلہ کے وزن پر آتا ہے، اس سے ماضی معروف. فعلہ کے وزن پر نہیں آتا، سمع نہیں آتا. اسی طریقے سے فعولہ، بعودہ، بعودہ یہ فعولہ کے وزن پر آتا ہے. بعدہ یا بعیدہ کے وزن پر نہیں آتا. اچھا یہ کون، اس بات کا اختیار کس کو ہے، اس بات کا یعنی یہ کون، اس کا انتخاب کون کرے گا کہ بھائی یہ والا مادہ فعلہ سے آتا ہے، یہ والا مادہ جو ہے وہ فعیلہ سے آئے گا، کہ یہ والا مادہ فعولہ سے آئے گا؟ کیا ہمیں اور آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ ہم کسی بھی مادے کو فعلہ سے یا فعیلہ سے یا فعولہ سے پڑھنا شروع کر دیں؟ بھائی بعض لوگوں کو فعلہ سے پڑھنا آسان ہوگا، بعض لوگوں کو فعیلہ سے پڑھنا آسان ہوگا، بعض لوگوں کو فعولہ سے پڑھنا آسان ہوگا. تو ایسا نہیں ہے، یہ عرب سے سننے پر موقوف ہے. عرب جس مادے کو فعلہ سے پڑھتے ہیں ماضی معروف میں، ہم اس کو فعلہ سے پڑھیں گے. جس کو وہ فعیلہ سے پڑھتے ہیں ہم اس کو فعیلہ سے پڑھیں گے، اور جس کو وہ فعولہ سے پڑھتے ہیں اس کو ہم فعولہ سے پڑھیں گے. اسی لیے ہمیں تینوں ماضی کے جو وزن ہیں، جو اس کے صیغے ہیں، یہ سیکھنا ضروری ہے. اس سے بننے والی گردانیں سیکھنا ضروری ہیں، اور اس کی مشق کرنا ضروری ہے، ترجمہ آنا ضروری ہے. سمجھ گئے. تو فعلہ، جس طریقے سے فعلہ کی گردان بنی تھی اسی طریقے سے فعیلہ کی گردان بھی بنی تھی، اسی طریقے سے فعیلہ کی گردان بنے گی، اور اسی طریقے سے فعولہ کی گردان بنے گی. طریقہ وہی ہے، ٹھیک ہے. تو فعیلہ، ٹھیک ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو جائے گا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا اسے ایک مرد نے. ترجمہ وہی رہے گا، ٹھیک ہے، ترجمہ وہی رہے گا، کیا اسے ایک مرد نے. اس کے ساتھ جب میں الف لگا دوں گا، یہ الف جو ہے وہ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے نا. الف جو ہے، یہ الف جو ہے یہ تثنیہ، ایک منٹ، الف جو ہے یہ تثنیہ مذکر، ایک منٹ، تثنیہ مذکر کی ضمیر، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں غائب کی علامت، اس میں حاضر کی علامت نہیں پائی جب غائب ہو جائے، ٹھیک ہے. تثنیہ مذکر غائب کی یہ علامت ہے الف. اصل میں تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، اصل میں آتا ہے تثنیہ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے تثنیہ کے لیے، الف آتا ہے تثنیہ کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن تثنیہ مؤنث میں اور تثنیہ مذکر میں فرق کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ مؤنث کے آگے ہم یہ تا لگا دیتے ہیں، جیسے فعلتا میں ہم نے کیا تھا، ٹھیک ہے. تو الف جو ہے یہ تثنیہ کے لیے آتا ہے. اب مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے؟ جب مؤنث کے لیے ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے تا لگا دیتے ہیں، جیسے فعلتا میں کیا تھا. مذکر کے لیے تو بس اس میں ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے. اور کیونکہ مذکر حاضر کے لیے اور مؤنث حاضر کے لیے تما کی ضمیریں پہلے سے موجود ہیں، تو صرف الف سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے. سمجھ گئے. تو اس طریقے سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. تو الف اس کے آخر میں لگا دیں گے تو یہ فعیلہ ہو جائے گا. فعیلہ، فعیلہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہو جائے گا، کیا ان دو مردوں نے، ٹھیک ہے. اس کے آخر میں جب واو لگا دیں گے، الف یہ ایسے ہی آتا ہے، یہ آپ کو کیوں لگاتے ہیں بعد میں بتا دیں گے، لیکن یہ نہ بھی لگائیں، پڑھنے میں صرف فعیلو ہوتا ہے. الف ایسے رسم الخط میں اس کو لگاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں، اس کو بالکل پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ بالیکل، ہے نا.
تو یہ رسم الخط کی باتیں ہیں. رسم الخط وہ فن ہوتا ہے جو لکھنے سے تعلق رکھتا ہے، الفاظ کو کس طریقے سے لکھنا ہے. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض الفاظ کی اسپیلنگ بولنے میں وہ الگ ہوتے ہیں اور لکھنے میں اس کو الگ طریقے سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فعیلو ہو جائے گا. پھر ہم بنانا چاہ رہے ہیں تثنیہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اور یہ واحد مؤنث اور یہ کیا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ. تو بس اس کے آخر میں ہم اس مؤنث کی علامت لگا دیں گے تا، فعیلت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر تثنیہ بنانا تو الف پڑھا دیں گے تو فعیلتا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فعیلت کیا اس ایک عورت نے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو جائے گا. تثنیہ لگا دیں کیا ان دو عورتوں نے، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے پوری گردان کا سلسلہ ایک الگ رخ لیتا ہے، جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک وہی توالی اربع حرکات والی بات آ جاتی ہے. فعیل اصل میں کیا پڑھیں گے اس کو، فعیلنا. ٹھیک ہے، لیکن تھا اصل میں کیا، فعیلنا. فعیلنا توالی اربع حرکات کی وجہ سے ہم نے لام کو ساکن کر دیا تو یہ ہو جائے گا فعیلنا. کیا ان سب عورتوں نے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور توالی اربع حرکات آپ جانتے ہیں کسے بولتے ہیں. اور یعنی توالی اربع حرکات میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 4 حرکتوں کا یکے بعد دیگر آ جانا، 4 متحرک لفظوں کا، 4 متحرک حرفوں کا ایک ساتھ آ جانا. دیکھو فعلنا، فعلنا ایک ساتھ آ گئے 4 متحرک حرف. تو ایسا جو ہے نا 4 متحرک حرفوں کا ایک ساتھ آ جانا، یہ عرب کو مشکل لگتا ہے اس کو پڑھنا. ایسا کلمہ ہے جس میں 4 متحرک حرف ایک ساتھ آ جائیں ان کو مشکل لگتا ہے. لہذا اس کو آسان بنانے کے لیے ان کے پاس ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ فا کو ساکن کر دیتے، یا عین کو ساکن کر دیتے، یا لام کو ساکن کر دیتے، یا نون کو ساکن کر دیتے. تو انہوں نے اس میں سے لام کو ساکن کیا. ٹھیک ہے، فا کو ساکن کر دیتے تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، عین کو ساکن کر دیتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ فعیلہ کے باب سے ہے، فعیلہ کی گردان سے ہے، یعنی فعیلہ کے باب سے ہے، یا فعلہ کے باب سے ہے، یا فعولہ کے باب سے ہے. ٹھیک ہے، نون کو ساکن کر دیتے تو فائدہ کیا تھا، وہ تو ضمیر تھی اس کو نہیں ساکن کر سکتے نا. صرف یہ بچارہ بیچارہ اس کو ہم نے ساکن کر دیا. ٹھیک ہے، فعیل نہ ہو گیا. کیا ان سب مردوں نے، اور کیا ان سب عورتوں نے. ٹھیک ہے، اب واحد مذکر حاضر کی علامت لگانے کے فعیلتا، کیا تو ایک مرد نے. ٹھیک ہے، فعیلتما کیا تم دو مردوں نے، یا کیا تم دو عورتوں نے. ٹھیک ہے، تمہارے تثنیہ مذکر حاضر تثنیہ مؤنث حاضر دونوں میں مشترک ہے. فعیلتی کیا تو ایک عورت نے، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہو جائے گی. اور فعیلتن کیا تم سب عورتوں نے، جمع مؤنث حاضر کی ضمیر لگ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ سب میں وہی چلے گا، توالی اربع حرکات والی چیز چلے گی. فعیلتن فعیلتن تھا، پھر فعیلتن کر دیا. فعیلتا اصل میں کیا تھا، فعیلتا تھا، پھر فعیلتا کر دیا. فعیلتما فعیلتما تھا، سمجھ گئے نا. پھر فعیلتو یہ اصل میں کیا تھا، یہ واحد مذکر حاضر واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے کیا تو یہ فعیلتو تھا. توالی اربع حرکات کی وجہ سے ہم نے لام کو ساکن کر دیا. اور فعلنا کیا ہم سب نے، جمع متکلم کا تثنیہ و جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا کیا ہم سب نے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پوری ایک گردان بن جائے گی. طریقہ بالکل وہی ہے، میں نے آپ کو دوبارہ سے اس کو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں دوبارہ سے آ جائیں اور دوبارہ سے ایک بار دہرا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے جو باتیں تھیں سمجھانے کی وہ میں نے سمجھا دی آسان طریقے سے. خیر، اچھا ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو فعیلت ہے نا، فعیلت ہے یا فعالت ہے، کچھ بھی ہے، فعالت ہے، فعیلت ہے یا فعولت ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. اس میں جو تا ہے، ٹھیک ہے، اس تا میں اور فعلتا والی تا میں، فعلتا یا فعلتی والی تا میں ایک فرق ہے. یہ جو تا ہے یہ صرف مؤنث کی علامت ہے فعیلت میں، اور یہ جو تا ہے یہ باقاعدہ ضمیر ہے فاعل کی. ٹھیک ہے، اور بس اور اس میں کیا سمجھانا ہے. ایک ہم نے آج پوری گردان پڑھ لی اس کی، اور یہ گردان آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کو بالکل زبان پہ بٹھانا ہے، بالکل رٹنا ہے. فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. عربی اگر بولنا ہے، عربی کا تلفظ کرنا ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے
تو آپ کو اس میں محنت کرنی پڑے گی. یہ جو گردانیں سکھائی جاتی ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عربی آپ کو بولنا بھی آ جائے, سمجھنا بھی آ جائے. جب آپ بولیں گے صیغے کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا, فوراً اس کو بولیں گے تو جیسے ہی دوسرا عرب آپ کو بولے گا تو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے محنت کرنی ہے اس پر اور گردان اس کی یاد کرنی ہے جتنا بھی وقت لگے, جب تک سبق یاد نہ ہو آگے نہیں بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.